بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شوہر پر بیوی کے حقوق کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع میں یوم عرفہ کے خطبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہدایت بھی دی کہ لوگوں اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ کی امان کے ساتھ اپنے عقد میں لیا ہے اور اس اللہ کے کلمہ اور حکم سے وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ جس کا گھر میں آنا اور تمہارے بستروں پر بیٹھنا تمہیں ناپسند ہو، وہ اس کو آ کر وہاں بیٹھنے کا موقع نہ دے۔ بس اگر وہ ایسی غلطی کریں تو ان کو تنبیہ تادیب کے طور پر تم سزا دے سکتے ہو، جو زیادہ سخت نہ ہو، اور تمہارے ذمہ مناسب طریقہ پر ان کے کھانے کپڑے سمیت ضروریات کا بندوبست کرنا ہے۔ اس حدیث میں سب سے پہلی بات تو یہ فرمائی گئی ہے کہ مرد جو عورتوں کے بااختیار اور صاحب حکم سربراہ ہیں، وہ اپنی اس سربراہی کو خدا کے مواخذہ اور محاسبہ سے بے پرواہ ہو کر عورتوں پر استعمال نہ کریں۔ وہ ان کے معاملہ میں خدا سے ڈریں اور یاد رکھیں کہ ان کے اور ان کی بیویوں کے درمیان خدا ہے، اس کے حکم اور اس کے مقرر کیے ہوئے ضابطہ نکاح کے مطابق وہ ان کی بیوی بنی ہیں اور ان کے لیے حلال ہوئی ہیں، اور وہ اللہ کی امان میں ان کی ماتحت بنائی گئی ہیں۔ یعنی ان کی بیوی بن جانے کے بعد ان کو اللہ کی امان اور پناہ حاصل ہے۔ اگر شوہر ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں گے تو اللہ کی دی ہوئی امان کو توڑیں گے اور اس کے مجرم ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملہ نے بتایا کہ جب کوئی عورت اللہ کے حکم کے مطابق کسی مرد سے نکاح کر کے اس کی بیوی بن جائے تو اس کو اللہ کی ایک خاص امان حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ عورتوں کے لیے کتنا بڑا شرف ہے اور اس میں ان کے سربراہ شوہروں کی کتنی سخت آزمائش ہے کہ ان کی بیویاں اللہ کی امان میں ہیں۔ شوہر ظلم و جبر کرتے وقت اس بات کو یاد رکھیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ شوہروں کا بیویوں پر یہ حق ہے کہ جن مردوں یا عورتوں کا گھر میں آنا اور بیویوں سے بات چیت کرنا انہیں پسند نہ ہو، بیویاں ان کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دیں۔ آگے فرمایا گیا کہ اگر وہ اس کی خلاف ورزی کریں تو مردوں کو ان کے سربراہ کی حیثیت سے حق ہے کہ ان کی اصلاح اور تنبیہ کے لیے مناسب سمجھیں تو ان کو سزا دیں۔ موجودہ دور میں سزا اتنی کافی ہے کہ ان کی خواہشات پر پہرہ لگا دیں۔ آخر میں فرمایا گیا ہے کہ بیویوں کا شوہر پر یہ خاص حق ہے کہ ان کو کھانے پینے کپڑے وغیرہ کی ضروریات اپنی حیثیت اور معاشرے کی دستور کے مطابق پوری کریں۔ اس معاملہ میں بخل و کنجوسی سے کام نہ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ لوگوں بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کے بارے میں میری وصیت مانو، یعنی میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کی ان بندیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نرمی اور مدارات کا برتاؤ رکھو۔ ان کی تخلیق پسلی سے ہوئی ہے جو قدرتی طور پر ٹیڑھی ہوتی ہے اور زیادہ کجی پسلی کے اوپر کے حصے میں ہوتی ہے۔ اگر تم اس ٹیڑھی پسلی کو زبردستی بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر اسے یوں ہی اپنے حال پر چھوڑ دو گے اور درست کرنے کی کوئی کوشش نہ کرو گے تو پھر وہ ہمیشہ ویسی ہی ٹیڑھی رہے گی۔ اس لیے بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی میری وصیت قبول کرو۔ اس حدیث میں عورتوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے ان کی تخلیق اور بناوٹ پسلی سے ہوئی ہے۔ یہ واقعہ کا بیان بھی ہو سکتا ہے اور اس کو محاورتی تمثیل بھی کہا جا سکتا ہے۔ بہرصورت مقصد و مدعا یہ ہے کہ عورتوں کی فطرت میں کچھ نہ کچھ کجی ہوتی ہے
جیسا کہ آدمی کے پہلو کی پسلی میں قدرتی کجی ہوتی ہے۔ آگے فرمایا گیا ہے کہ زیادہ کجی اس کے اوپر والے حصے میں ہوتی ہے، یعنی ٹیڑھا پن۔ یہ غالباً اس طرف اشارہ ہے کہ عورت میں کجی یعنی ٹیڑھا پن کا زیادہ تر ظہور اوپر کے حصے میں ہوتا ہے، جس میں سوچنے والے دماغ اور بولنے والی زبان ہے۔ آگے فرمایا گیا ہے کہ اگر تم ٹیڑھی پسلی کو زور و قوت سے بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر یوں ہی چھوڑ دو گے تو وہ ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی۔ مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی زبردستی اور تشدد سے عورت کی مجاز سے کجی نکالنے کی کوشش کرے گا تو وہ کامیاب نہ ہو سکے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ افتراق اور علیحدگی کی نوبت آ جائے، اور اگر اصلاح کی بالکل فکر نہ کرے گا تو وہ کجی ہمیشہ رہے گی اور کبھی قلبی سکون اور زندگی کی خوشگواری کی وہ دولت حاصل نہ ہو سکے گی جو رشتہ ازدواج کا خاص مقصد ہے۔ اس لیے شوہروں کو چاہیے کہ وہ عورتوں کی معمولی غلطیوں اور کمزوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کے ساتھ بہتر سلوک اور دلداری کا برتاؤ کریں۔ اس طریقے سے ان کی اصلاح بھی ہو سکے گی۔ استوصوا بالنساء خیرا سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام شروع فرمایا اور خاتمہ کلام پر پھر فرمایا فاستوصوا بالنساء۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور دلداری کی برتاؤ کا کتنا اہتمام تھا۔ تاہم یہ یاد رکھیں کہ بیوی قدرت کا انمول تحفہ ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ بیوی سکون جسم و جان ہے، بیوی راحت اور آرام کا بے مثال تصور ہے۔ بیوی سے مرد نہ صرف سکون حاصل کر سکتا ہے بلکہ دن بھر کی تھکن کا بھی احساس نہیں رہتا، اور اس کے ساتھ ساتھ بیوی کی قربت سے بھی بڑے سے بڑے مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی ازدواج کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فرائض اور حقوق اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گھرانوں میں مثالی محبت قائم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔